بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسر، آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں بات کروں گا آپ سے عمران خان صاحب کے بارے میں، جو آج اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں ان کے بارے میں۔ گزشتہ روز جو ان کی میٹنگ شاہ محمود قریشی صاحب سے ہوئی اس کے بارے میں، اور ان کے جو آج عدالتی معاملات ہیں ان کو ڈیٹیل ڈسکس کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حکومتی الزامات کا بھی جو جواب دیا اس کو آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کروں گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی اثناء میں عمران خان صاحب کو ہر آئے دن عدالتوں کے چکر لگوائے جا رہے ہیں، ہر روز ان پر نئے نئے مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ تو اسی اثناء میں ماضی کے کچھ مقدمات میں آج عمران خان صاحب کی طلبی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ اور احتساب عدالت میں۔ تو یہ آج 16 کیسز میں عمران خان صاحب کی طلبی تھی جن کے انہوں نے جواب جمع کروانے تھے اور حاضر ہونا تھا۔ اسی اثناء میں وہ اسلام آباد روانہ ہوئے اور عدالت میں پیش ہوئے، جس میں توشہ خانہ کیس میں ان کو 14 جون تک ضمانت ملی اور دوسرے کیسز میں بھی ان کی ضمانتیں جو ہے وہ منظور ہوگی۔ لیکن آج سارا دن جو تھا وہ سب کی نظریں احتساب عدالت پر لگی رہی، کیونکہ احتساب عدالت کے گرد سیکیورٹی کا جو حصار تھا وہ کافی سخت رہا۔ اس احاطے میں رینجرز، پولیس کی گاڑیاں، ایون دو قیدی وینز بھی موجود رہی، اور ساتھ ساتھ جو میریٹ ہوٹل والی سائڈ سے پارلیمنٹ کے دروازے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بند رکھا گیا، اور حالات کافی کشیدہ نظر آئے۔ اور بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ آج ہو سکتی ہے۔ اس بات کا جو خدشہ تھا وہ عمران خان صاحب نے خود بھی کل اپنے خطاب میں یہ کہا تھا کہ یہ لوگ ہو سکتا ہے کہ مجھے دوبارہ کل گرفتار کر لیں اور میرے پہ نئے مقدمات ڈال کر مجھے سزا دیں، یا مجھے یہ مروا دیں یا مجھے نااہل کر دیں، تو میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں۔ لیکن آج جب عمران خان صاحب وہاں گئے حالات کافی کشیدہ نظر آئے، لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا گیا اور وہ تمام مقدمات میں ان کو بیل دے دی گئی اور وہ واپس جو ہے وہ زمان پارک کی طرف تشریف لے آئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان پر جو عبدالرزاق وکیل تھے جن کا قتل ہوا آج سے 2 روز پہلے، ان کے مقدمہ جو ہے وہ ان پر عمران خان صاحب کو نامزد کر دیا گیا۔ اس پر عمران خان صاحب نے بات کی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں تو اس شخص کو جانتا بھی نہیں، اور یہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو مروایا ہے۔ مجھے صرف اتنا پتا تھا کہ بلوچستان سے کسی وکیل نے میرے اوپر جو ہے وہ ایک کیس کیا ہے سنگین غداری کا، تو وہ ایک بڑا ہی نان سینس کیس تھا جس میں غداری کا مقدمہ تھا وہ، اور اس میں کوئی بھی سٹانس نہیں بنتا تھا، کیونکہ قاسم سوری کی جو تھا ڈیسیجن اس کے اوپر میں نے اسمبلی تحلیل کی تھی، تو وہ میرے پہ اس کا الزام ہی نہیں بنتا تھا، تو میں نے اس کو کوئی خاطر خواہ پرسیو ہی نہیں کیا۔ تو مجھے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے وہ قتل کروایا؟ ایسے یہ صرف مجھے جو ہے وہ پکڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور جو غلط مقدمات بنا رہے ہیں۔ اور انہوں نے بتایا کہ آج 16 سے 18 مقدمات میں میری پیشی ہے احتساب عدالت اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے کہا کہ جب وہ قتل ہوا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 4 گھنٹے کے اندر اندر ان کو یہ علم ہو گیا کہ یہ قتل میں نے کروایا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی انویسٹیگیشن کے بنا کسی کو قاتل ٹھہرا دیا جائے؟ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جب یہ قتل ہوا اس کے بعد جو وکیل صاحب تھے ان کے بیٹے نے بھی کہا کہ یہ خاندانی دشمنی ہے۔ شروع پر پولیس نے بھی یہی سٹانس لیا کہ یہ خاندانی دشمنی کا جو ہے وہ واقعہ لگ رہا ہے، لیکن بعد میں
جو ہے وہ آئی جی صاحب جو ان کے بیٹے کو اٹھا کر اپنے پاس لے آئے اور 24 گھنٹے رکھا. اس کے بعد عمران خان صاحب پر انہوں نے اپنی مدعیت میں پرچہ کروا دیا. انہوں نے یہ سارا احوال بتایا اور بتایا کہ کس طرح سے ان کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج احتساب عدالت میں ان کی اہلیہ کو بھی بلایا گیا تھا, وہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہی گئی اور ان کو جو ہے وہاں سے بھی بیل مل گئی. اس کے ساتھ ساتھ ایک گزشتہ روز جو عمران خان صاحب کی میٹنگ تھی شاہ محمود قریشی کے ساتھ, وہ ہر زبان پر سوالیہ نشان تھی اور ایک معمہ بنی ہوئی تھی کہ آیا کہ اس میں کیا ڈسکس کیا جائے گا. حسب معمول عمران خان صاحب قریشی صاحب سے وہاں نہیں ملے جہاں پر وہ عام طور پر لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں. یہ وہاں پر ملاقات ہوئی جہاں عمران خان صاحب اکثر اپنا بیان ریکارڈ کرواتے ہیں, خطاب عوام سے کرتے ہیں. وہاں پر جو ہے ملاقات ہوئی اور ملاقات کی تصاویر بھی شیئر کی گئی. لیکن ملاقات کے بعد جب عمران خان صاحب نے فوری طور پر خطاب کیا اور ان کے خطاب سے جو باتیں اسیس کی جا سکتی ہیں, جو معاملات جانچے جا سکتے ہیں, وہ یہی ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی کوئی ڈیل کا حصہ تھے. وہ کوئی آفر لے کر آئے تھے عمران خان صاحب کے لیے, جس کو عمران خان صاحب نے رد کر دیا اور انہوں نے پریس کانفرنس میں اپنی گرفتاری, نااہلی اور قتل کے جو ان کے تحفظات تھے ان کا بتایا. تو اس بات ان کی جو پریس کانفرنس تھی فوری طور پر اس میٹنگ کے بعد, تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے جو بھی ان کے سامنے آفرز رکھی گئی ان کو ٹھکرا دیا. اس کے بعد دوسری بات یہ تھی کہ قریشی صاحب نے کہا تھا کہ میں عمران خان صاحب سے ملنے کے بعد میڈیا سے ڈیٹیل بات کروں گا, لیکن کل پھر انہوں نے میڈیا سے بات کرنے سے گریز کیا, سوالات کا جوابات نہیں دیے اور وہ کراچی روانہ ہو گئے. تو اس سارے معاملے میں یہی نظر آیا کہ جو شاہ محمود قریشی ڈاکٹرائن تھا وہ بری طرح سے فلاپ ہو گیا اور عمران خان صاحب نے ان کی آفرز ماننے سے انکار کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ میرے پہ قتل کے مقدمات ڈال رہے ہیں, تو کیا ان پر مقدمات نہیں بنتے. انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں بولا کہ وہ تو خود جو ہے وہ قاتل ہیں, ایون دو انہوں نے بتایا کہ عابد شیر علی کے جو والد محترم تھے شیر علی صاحب, انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں انہوں نے 18 قتل کیے ہوئے ہیں. اور انہوں نے شہباز شریف کا بھی بتایا کہ عابد باکسر نے آن ریکارڈ یہ بات کی کہ 97 سے 99 کے درمیان 700 سے زائد جو ہے وہ انکاؤنٹرز پولیس کے تھرو شہباز شریف نے کروائے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا جو جواب ہے وہ کون دے گا, اور اس سارے معاملات میں یہ جو خود قاتل ہے مجھے قتل میرے پہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کا یہ جو سازش ہے یہ بھی ناکام ہوگی. میں ان کا مقابلہ کروں گا اور میں کسی صورت بھی ان کے آگے نہیں جھکوں گا. اور انہوں نے اپنے جو خطاب میں ایک دو اہم نقطے اٹھائے, وہ یہ تھے کہ انہوں نے عدلیہ کی آزادی اور بحالی کا بھی کہا کہ ہمارے ملک میں اس وقت لا قانونیت ہے, ظلم کا دورہ ہے, عدالتوں کی جو بے حرمتی کی جا رہی ہے, عدالتی فیصلے ماننے سے انکار کیا جا رہا ہے اور ریاست کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے. اور انہوں نے میڈیا والوں سے سوال پوچھا کہ آپ لوگ کیوں چپ ہیں, اب ہمارے دور میں تو ایسا میڈیا کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں تھا, اور بتایا کہ اب تو میڈیا کا منہ جو ہے وہ مکمل طور پر بند کروا دیا ہے, تو آپ اپنے حق کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے, آپ لوگ کیوں نہیں اس بارے میں آواز اٹھاتے. تو انہوں نے یہ میڈیا سے بھی گلہ کیا. یہ ایک اہم پریس کانفرنس تھی, لیکن آج جو ان کی پیشیاں تھیں اس میں ان کو گرفتار نہیں کیا گیا اور اس کے بعد وہ واپس جو ہے زمان پاک آ گئے. اور ان کے بارے میں رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ کی طرف سے بیانات کا سلسلہ جاری ہے, الزامات کا سلسلہ جاری ہے, اور ان کے خلاف ملٹری کورٹس میں جو ہے ٹرائل کرنے کی اس وقت اشارے دیے جا رہے ہیں. اس بات کا عمران خان صاحب نے خود بھی کہہ دیا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ ان کا کیس جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں چلایا جائے. یہ ایک بات کا معاملہ ہے کہ کیا ملٹری کورٹس آپریشنل ہوتی ہیں یا نہیں, ان کا ٹرائل ہوتا ہے یا نہیں, لیکن
ابھی حکومت کی طرف سے یہ بھرپور اشارے دیے جا رہے ہیں، لیکن ان سب ہتھ کنڈوں کا عمران خان صاحب پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ وہ بالکل نڈر ہیں اور ڈٹرمن ہیں، اور ان کو یقین ہے کہ وہ ان تمام حالات سے اکیلے ہی کیوں نہ لڑیں، لیکن وہ ان حالات سے نکل آئیں گے اور ان کی سٹرگل جاری رہے گی۔ اس سارے معاملات میں ویڈیو کے اختتام پر میں دعا گو ہوں کہ جو بھی پاکستان کے لیے بہتر ہے، جو حکمران اور جو بھی ایگزیکٹو جو پاکستان کے لیے بہتر ہے، وہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ مسلط فرما دے اور ہمارا ملک جو ہے وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے۔ اللہ ہمارا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔